اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی، فضیلت اور ان کی برتری کا تذکرہ فرمایا علم کے اعتبار سے کہ یہ فرشتوں تم سے بہتر ہیں۔ علم کے اعتبار سے یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی کہ اللہ نے اس کو علم کی جو نعمت عطا کی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک وجہ سے آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت تھی، لیکن پوری انسانیت کی ہے۔ یہ نعمت جس کو بھی اللہ دے گا اس کا ایک مقام ہے اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ نے اس کو احساس دیا ہے علم کا۔ اس پہ بھی میں نے کل کچھ روشنی ڈالی تھی۔ اور اب دوسرا انعام ہے آدم علیہ السلام کا، اللہ نے دوسرا جو انعام اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا تھا ہم نے۔ یہ تخلیق آدم کے وقت کی بات ہے۔ کیا کہا تھا، کسے کہا تھا؟ للملائکۃ، فرشتوں کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب یہ سجدے کے بارے میں بہت سی اشکال بھی اور توجیحات بھی ہیں۔ اگر یہ عبادت کا سجدہ تھا تو یہ اللہ نے کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رکھا، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے۔ جتنے نبی آئے تھے ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہر نبی کی طرف ہم نے وحی کی تھی کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ تو پھر اس کو عبادت کا سجدہ کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا عبادت کا سجدہ۔ پھر بعد نے اس کی توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد جھکنا ہے، کہ آدم کو جھکے تھے تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ سجدہ جو ہوتا ہے وہ جھکنے کا نام نہیں ہے۔ سجدے کا لفظ جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ لگے۔ جہت آدم کو بنایا اور سجدہ آدم کے پاؤں پہ نہیں کیا تھا، زمین پہ کیا تھا۔ جہت آدم کو بنایا تو پھر نہ یہ جھکنا تھا اور نہ یہ عبادت کا سجدہ تھا کیا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کا سجدہ، اور یہ پہلی شریعتوں میں جائز رہا ہے۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ اس شریعت میں آ کر حرام ہوئی اور پہلی شریعتوں میں وہ جائز تھی۔ مثلا نکاح، دو بہنوں کا ایک آدمی کے گھر میں نکاح یہ جائز تھا پہلی شریعتوں میں۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھا یہ،
بہن بھائیوں کے رشتے تھے ان کے آپس میں، نسلی یوں چلی تھی، یہ جائز تھا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، تو یہ ان کی شریعت میں بھی جائز تھا۔ اور اس شریعت میں آ کر قرآن نے حرمت کے لفظ کے ساتھ حرمہ کا ذکر کرنے کے بعد ان تجمعوا بین الاختین، یہ آ کر قرآن نے منع کیا، اس شریعت نے منع کیا کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں یک وقت نہیں رکھ سکتے۔ یوں ہی سجدہ جو تھا نا، پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کی جو ماں باپ نے کیا تھا، یہ ان کی تعظیم کا سجدہ تھا، یہ جائز تھا پہلی شریعتوں میں۔ اور منع کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب النکاح میں، اور باب باندھا ہے باب ما حق المرأة علی الزوج، خاوند کا بیوی کے ذمے کیا حق ہے۔ یہ حدیث لائے ہے، باب لائے، اس میں 3 روایتیں ذکر کی ہیں، اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی اکرم نے گاہے بگاہے دین کی دعوت کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا۔ ایک دفعہ یہ شام کے علاقے سے دین کا کام کر کے واپس آئے، تو انہوں نے آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا سجدہ، اس روایت کے اندر موجودہ دیکھنے میں سجدہ کیا، تو آپ نے پوچھا کہ ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ تیرا طرز جو ہے یہ کیوں ہے، ایسے تو نے کیوں کیا ہے؟ کہا جی میں نے آپ کی عظمت کی بنا پر آپ کو کیا ہے، کیوں کہ میں شام کے علاقے میں گیا ہوں، وہاں کے جو ان کے سردار ہیں، ان کے حکمران ہیں، جو ان کے قائد ہیں، ان کو وہ سجدہ کرتے ہیں عظمت کی بنا پر، تو میں نے کہا کہ میرا نبی تو ان سے کئی درجے بہتر ہے، تو میں نے اس بنا پر آپ کو سجدہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا معاذ سن لے، میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ آ گیا۔ فرمایا یہ ہماری شریعت میں جائز پہلے تھا، اب ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لو کنت آمر، اگر میں کسی کو حکم دینا چاہتا تو علامات المرأۃ ان تسجد لزوجہا، تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ اس کے ذمے خامد کی اتنی عظمت ہے، کسی کی مخلوق میں نہیں اتنی عظمت جتنی خامد کی بیوی کے گھر میں ہے، بیوی کے ذمے ہے، تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ سجدہ عظمت کا اپنے خامد کو کرتی، لیکن میری شریعت میں جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اگر ہوتا جائز تو یہ ہوتا، لیکن ہماری شریعت میں یہ منع ہے، پہلی شریعتوں میں یہ جائز رہا ہے۔ تو آدم کا سجدہ یہ عظمت کا تھا، جو اللہ نے فرشتوں سے کروایا تھا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ عبادت نہ تھی، عظمت تھی، اور اس بنا پر اللہ نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، عبادت تو نہیں تھی اللہ کے علاوہ کی۔ اللہ، مگر اللہ کے ساتھ استثناء ہوتی ہے، اس سے مستثنیٰ ہو گئے، نکل گئے، یعنی ماں بعد سے جو ہے نا آنے والی چیز نکل گئی، جو اس سے پہلے تھا ما قبل سے ما بعد نکل گیا، اللہ کے ساتھ استثناء ہوگی۔ اللہ بمعنی ہے غیرہ کے، اور غیرہ بمعنی اللہ کے بھی آ جاتا ہے، فالسوالین میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ غیر المغضوب کہ غیرہ معنی لا، نہ ان کے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تو یہاں بھی اللہ جو ہے وہ غیر کے معنی میں، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، غیر ابلیس کے سب نے سجدہ کرنا۔ اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تو فرشتہ نہ تھا،
اللہ نے تو کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کا نام لیا اللہ نے، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ تو یہ آدم کا جو ہے اس کا ابلیس کا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جن تھا، قرآن نے خود کہا ہے سورہ کاف کے اندر ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جن تھا، یہ لفظ بتا رہا ہے فسق عن امر ربہ کہ اس نے اللہ نے اس کو علیحدہ حکم دیا تھا، جنوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ جنوں کو علیحدہ حکم دیا تھا، جن موجود تھے ان میں سے اس کی تخصیص کر کے کہا کہ تم بھی سجدہ کرو آدم۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور سورہ جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی اس کی موجود ہے تفصیل۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ نے اس کو کہا اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ بھی تو بھی سجدہ کر، ہیں جی، اس لیے یہاں موجود نہیں ہے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، دوسری جگہ پر موجود ہے کہ اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے اس کا حوالہ دے دیا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس نے خود ذکر کی، ایک تو اس کا ابا تھا، انکار، دوسرا واستکبر تھا، انکار کر دیا، صاف لفظوں میں انکار کر دیا، اور کہا کیا انکار میں؟ اپنا تکبر کی بات کی، عذر کیا کہ اللہ کیوں خلقتہ من طین وخلقتنی من النار، اللہ یہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی نیچے ہوتی ہے، یہ اس نے اپنی عقل دوڑائی، قیاس دوڑایا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ بات یاد رکھ لینا، جو بھی اللہ کا حکم آئے اس کے بارے میں قیاس کرے گا تو اس کو اس کا ساتھ ملے گا، حکم آ جائے اللہ کا اس میں پھر قیاس کی گنجائش نہیں ہے، اپنے قیاس کو چھوڑ دے، عقل مانے نہ مانے، جو لوگ عقل کو معیار بنائیں گے ان کو غلطی لگے گی، اور وہ ایسی غلطی جو شیطان والی غلطی ہے، عقل معیار نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اس نے اپنی عقل کو دوڑایا کہ میں بڑا ہوں، آگ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میری مٹی کے سامنے آگ نہیں جھکتی، اللہ میں نہیں کروں گا، صاف انکار کر دیا، ابا بھی ہے واستکبر بھی ہے۔ اور دوسری جگہ پر میں نے ذکر کر دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا ہے تو نے، مجھے آگ سے بنایا، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں نیچے نہیں آتے، آگ کو جھکنا نہیں آتا، بجھنا نہیں آتا، میں نہیں کروں گا سجدہ، صاف انکار کر دیا۔ دو چیزیں ہوئیں، ایک اللہ کے حکم کا انکار اور ایک اس نے تکبر کیا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج بھی انسان کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو جو انکساری پسند ہے، جتنا کو جھکے گا اتنا ہی اللہ کو وہ محبوب ہوگا، جتنا اکڑے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر موجود ہے جو لوگ دنیا میں تکبر کے ساتھ رہے، قیامت کے دن اللہ ان کی تصویریں جو ہیں، ان کے وجود جو ہیں وہ چیونٹیوں جیسے بنا دیں گے۔ وہ بنی دنیا میں بڑے بڑے پھرتے تھے، اب وہ چیونٹیوں کی طرح لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ اللہ کہے گا تم دنیا میں متکبر تھے، آج تمہاری یہ کیفیت ہے۔ کبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنا صرف میرے لائق ہے، اور یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ کے سامنے ایک تو اس کے حکم کو کبھی جو ہے رد نہیں کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا ہے کہ آدمی کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں شیطان کی ذکر کر کے ہمیں سبق دیا،
ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا، بعض نے ترجمہ تھا کیا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، تھا نہیں، ٹھیک ہو گیا، کانا ہو گیا من الکافرین کفر کرنے والوں سے۔